پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کوئی ایسی ٹھوس کوشش نہیں کی جا رہی کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ عمران خان کو کوئی ریلیف دلایا جا سکے یا ان کو کوئی ایسی سہولت دلائی جا سکے کہ وہ کم از کم ان کی جیل کے اندر زندگی آسان ہو، یا وہ یہ چند دن کے لیے ہی صحیح وہ جیل سے باہر نکل سکے۔ پی ٹی آئی نے اپنے بانی عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل نہ کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ توہین عدالت کی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی صحت کی صورتحال کی وجہ سے حکومت کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ عمران خان کو علاج کے لیے نجی ہسپتال یعنی شفا ہسپتال منتقل کیا جائے اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا جائے جب تک ان کی مکمل طور پہ طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی یا طبیعت مستحکم نہیں ہو جاتی۔ لیکن حکومت نے ان احکامات کی خلاف ورزی کی اور انہیں شفا ہسپتال کی بجائے پمز ہسپتال میں ہی معائنہ کرانے کے بعد اڈیالہ جیل دوبارہ منتقل کر دیا۔ اس درخواست جو کہ دائر کی گئی ہے وہ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ دوسری طرف اس سے قبل جو حکومت ہے اس کی طرف سے سپریم کورٹ میں ہی عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی جا چکی ہے۔ حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی جو اپیل دائر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی قیدی کو نجی ہسپتال علاج کے لیے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب جیل مینول کے خلاف ہے، کیونکہ جیل مینول کے مطابق جو کوئی بھی قیدی ہے اس کو سزا یافتہ قیدی اس کو علاج کے لیے صرف اور صرف سرکاری ہسپتال ہی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے جو نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی سزا یافتہ کسی مخصوص سزا یافتہ قیدی کو علاج کے لیے نجی ہسپتال بھیجا جاتا ہے تو کل کو دوسرے جو قیدی ہیں وہ بھی اس طرح کی درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ ہمیں نجی ہسپتال میں علاج کی سہولت مہیا کی جائے۔ اس کے ساتھ اپیل میں یہ بھی کہا گیا کہ کیا جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے مطابق دیگر سزا یافتہ قیدیوں کو بھی یہ آئندہ رعایت حاصل ہوگی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو حکومت نے بڑی درست قسم کی اپیل دائر کی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی طرف سے جو اپیل دائر کی گئی اس میں یہی موقف اختیار کیا گیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف جب جیل میں تھے تو انہیں اس قسم کی سہولیات دی گئی، انہیں گھر بھی منتقل کیا گیا، بلکہ شہباز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کی اجازت بھی دی گئی۔ لیکن اس کے لیے جو کچھ ہوا یہ بھی ایک لمبا پروسیجر تھا۔ لیکن بہرحال یہ کہ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صورتحال حکومت کے حق میں جا رہی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ حکومت نے عدالت کی توہین نہیں کی، عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ دیکھا جائے تو عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ عدالت نے جو احکامات جاری کیے تھے وہ صرف یہ نہیں تھے کہ عمران خان کو نجی ہسپتال منتقل کیا جائے۔ عدالت نے جو دیگر احکامات دیے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے مکمل طور پہ سارے عمل کو، سارے جو ان کی منتقلی کا جو عمل ہے اس دوران مکمل طور پہ اس کو سیاست سے دور رکھے گی اور اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنسیں نہیں کی جائیں گی۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو شفا ہاسپٹل ہے وہاں سے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں انہیں دور رکھا جائے گا۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب عمران خان کی منتقلی کی باتیں ہو رہی تھی یا ان کو منتقل کرنے کی جو تیاریاں کی جا رہی تھیں تو اسی وقت شفا ہسپتال کے باہر پھولوں کی پتیوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ کئی جو پی ٹی آئی کارکن ہیں انہوں نے ہسپتال میں داخلے کے لیے خود کو بیمار ظاہر کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد علاج کے لیے شفا ہسپتال کا رخ کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی مریض علاج کے لیے کسی ہسپتال میں جائے گا تو اسے داخلے کے لیے تو نہیں روکا جائے گا جب تک کہ اس کی مکمل چیکنگ نہیں ہو جاتی، جب تک کہ طبی معائنہ نہیں ہو جاتا کسی کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کافی پریشانیاں تھیں، اور اسی لیے جو حکومت نے جو موقف اپنی اپیل میں دائر کیا یا کرنے جا رہی ہے اس میں یہی کہا گیا کہ شفا ہاسپٹل میں سیکیورٹی کی صورتحال صحیح نہیں تھی، اور اسی لیے اینڈ ٹائم پہ عمران خان کو شفا منتقل کرنے کا فیصلہ واپس لیا گیا، انہیں پمز ہسپتال لے جایا گیا۔ عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے راستے میں بہت ساری مشکلات حائل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی حالت بہت خراب ہے۔ ایک جو ہے یوٹیوبر انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان کا جیل میں انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ انہیں جی ایچ کیو کے 3 افسروں کی طرف سے یہ اطلاعات ملی ہیں۔
اس قسم کی بہت سی باتیں کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ جی اسی وقت بھی ان کا انتقال ہو سکتا ہے. اور لیکن عظمیٰ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ الحمدللہ عمران خان کی صحت بہت اچھی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پہلے ڈیجیٹل پہ چیک کیا ان کا بلڈ پریشر جو کہ پہلے کچھ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مینولی چیک کیا تو عمران خان کا بلڈ پریشر 120/80 تھا. یہ ایک آئیڈیل بلڈ پریشر ہے. حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ 70 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہے تو اس میں 140/90 عام طور پہ یہ بلڈ پریشر رہتا ہے، لیکن عمران خان کا تو نوجوانوں والا بلڈ پریشر تھا. عظمیٰ خان نے یہ بھی کہا کہ ان کی آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اور یہ کہ انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو انجیکشن لگا اس کے بعد یہ بتایا انہوں نے کہ اب ان کی آنکھ اگلے کچھ دنوں میں مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گی. اور آنکھ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی تو آنکھ تقریباً ضائع ہونے کے قریب ہے، اور یہ جان بوجھ کے ان کو علاج نہیں کیا جا رہا ان کا، تاکہ ان کی جو بینائی مکمل طور پہ چلی جائے. لیکن عظمیٰ خان کے یہ کہنے کے بعد کہ اب ان کی بینائی بھی بالکل ٹھیک ہے، اس سے یہ بھی جو ہے ان کا پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ بھی زمین بوس ہو گیا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو صحیح علاج ان کا نہیں کر رہے. اب عظمیٰ خان نے کہا کہ عمران خان نے ڈاکٹر عارف کی تعریف کی. اب ڈاکٹر عارف ان کے پرسنل ڈاکٹر نہیں ہیں. اب یہ چیز ان کی جو پریس کانفرنس ہے یہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ گواہی کے طور پہ پیش کی جائے گی. اس صورت میں سپریم کورٹ، اگرچہ یہ تو سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس اینگل میں لیتی ہے یا آگے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ اب حکومت کے پاس بڑے ٹھوس ایویڈنس ہیں کہ اب جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ تو بالکل ختم ہو گیا. پی ٹی آئی نے اب توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے. حکومت کی طرف سے جو موقف اپنایا جائے گا وہ تو اب یہی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق وہ پورا نہیں اتری، وہاں کارکن بھی موجود تھے، وہاں پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، اور یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کو سیاسی رنگ نہیں دیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے پریس کانفرنسوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور تیسرا یہی کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے عظمیٰ خان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد یہ کہ ان کی صحت بھی مکمل طور پہ بہتر ہے. پھر کیونکہ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ شفا ہاسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ کرایا جائے، اور شفا ہاسپٹل کے دو ماہر ڈاکٹروں نے وہ پمز ہسپتال خاص طور پہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں عمران خان کا معائنہ کیا ہے. یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے جو بنیادی جو مطالبات تھے وہ حکومت نے پورے کر دیے کہ ان کا علاج جو ہے وہ پمز ہسپتال میں ان کا چیک اپ ہوا، ان کی بہن بھی اس چیک اپ میں شامل تھی، اور شفا ہسپتال کے 2 ماہر ڈاکٹر بھی شامل تھے. اس حوالے سے حکومت نے بنیادی مطالبات پورے کیے. صرف ایک مطالبہ وہ رہ گیا کہ انہیں شفا ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا، اور اس کی بھی وجوہات ہم بیان کر چکے ہیں. جو حکومت کی طرف سے کہا جائے گا یا جو موقف اختیار کیا جائے گا وہ یہی ہے کہ یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم وہاں منتقل نہیں کر سکے، یعنی لے کے جانا تھا شفا ہاسپٹل. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی آخر تک پتہ نہیں چل سکا، یا آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے جنگ گروپ، اس کی اپنی لیڈ یہ تھی کہ عمران خان کو نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا. یعنی نہ جو ملک کے صحافی ہیں نہ انہیں خبر تھی نہ بیرون ملک. اس چیز کو بھی حکومت اپنی گواہی میں پیش کر سکتی ہے کہ ہمارا تو آخر تک یہ تھا کہ ہم شفا ہسپتال ہی لے کے جائیں گے، لیکن وہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال کو جو خطرات جو سیکیورٹی کے درپیش تھے اس کی وجہ سے انہیں وہاں نہیں لے کے جایا گیا. تو اس حوالے سے تو ہر چیز حکومت کے فیور میں جا رہی ہے. لیکن جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے انہوں نے اس قدر غلط قسم کا بیانیہ اختیار کیا کہ جس کا خمیازہ بانی پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑا، اور اب آئندہ بھی بھگتنا پڑے گا. بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کو یہ بتایا گیا کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے. جو پی ٹی آئی کا دوسرا ایک دھڑا ہے جو ان کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی تو خود نہیں جاننا چاہتے تھے، کہ انہوں نے تو خود انکار کیا کہ وہ تو نیلسن منڈیلا ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی بہن خود یہ کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑے خوش ہوئے، لیکن انہیں نہیں لے جایا گیا. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو سب کچھ کیا گیا ہے اس کے پیچھے اصل مسئلہ یہ تھا کہ شاندانہ گلزار جو پی ٹی آئی کی رکن پارلیمنٹ بھی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 کروڑ روپے کے
فنڈز آ چکے ہیں وہ پارٹی کی قیادت بتائے کہ وہ کہاں خرچ ہوئے. اب یہ سارا کچھ صرف اسی لیے کیا گیا تاکہ وہ 90 کروڑ کی جو رقم ہے اس کو کسی طریقے سے یہ بتایا جائے کہ یہ رقم خرچ ہوئی ہے اور یہ عمران خان کے رہائی کی کوششوں میں خرچ ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کوئی ایسی ٹھوس کوشش نہیں کی جا رہی کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ عمران خان کو کوئی ریلیف دلایا جا سکے یا ان کو کوئی ایسی سہولت دلائی جا سکے کہ وہ کم از کم ان کی جیل کے اندر زندگی آسان ہو یا وہ یہ چند دن کے لیے ہی صحیح وہ جیل سے باہر نکل سکے. اب یہ کہ توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا احکامات جاری کرے گی، آئندہ کیا ہوگا. اس حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.